بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ، ولادت یا بعثت۔ ولادت سے مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا نبوت کہ نبوت کس وقت ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف روایات مذکور ہیں۔ اکثر علماء 9 ربیع الاول کو صحیح تاریخ مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف روایات مذکور ہیں۔ اکثر علماء 9 ربیع الاول کو صحیح تاریخ مانتے ہیں، مگر جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ ولادت بشہادت 12 ربیع الاول بمطابق 13 اپریل 571 عیسوی کو بروز سموار یعنی پیر والدین صبح صادق کے وقت ہوئی۔ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت 12 ربیع الاول مطابق 23 اپریل 571 عیسوی بروز سموار یعنی پیر صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان کثرت سے روایت میں نقل ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان کثرت سے روایت میں نقل ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے ہیں۔ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے ہیں۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دعا مانگی؟ یہ کہ پیدائش کے 7ویں روز سنت ابراہیمی کے مطابق جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز سنت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا اور حضرت عبد المطلب نے اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد پوچھا گیا، اے عبد المطلب، آپ نے جس بیٹے کی یہ دعوت حقیقہ کی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ خانہ کعبہ میں دعوت کھانے کے بعد لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ جس بیٹے کی آپ نے یہ عقیقہ کیا ہے، دعوت کی ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ لوگوں کو یہ نام بالکل نیا لگا کیونکہ اس سے پہلے عرب اس نام سے غیر مانوس تھے، یعنی غیر واقف نہیں تھے، کبھی سنا نہیں تھا پہلے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا ترجمہ ہے محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، تعریف کے بعد پھر تعریف کی جاتی ہو یا کی جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مطلب ہے۔ اس سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ ذات ہے جس کی تعریف کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں میں جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جتنا لکھا گیا ہے، اس کا ایک معمولی سا حصہ بھی کسی
اور ہستی کے نصیب میں نہیں آیا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں میں جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جتنا لکھا گیا ہے، اس کا ایک معمولی سا حصہ بھی کسی اور ہستی کے نصیب میں نہیں آیا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ محض اعتقاداً ہی نہیں بلکہ غیر مسلم علماء نے بھی علمی لحاظ سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ محض اعتقاداً ہی نہیں بلکہ غیر مسلم علماء نے بھی علمی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت کچھ لکھا ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے جناب عبد المطلب کے ذہن میں اتفاقاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا منشأ الہی معلوم ہوتا ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب عبد المطلب کے ذہن میں اتفاقاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا منشأ الہی معلوم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نام بذات خود ایک معجزہ ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، لیکن شرفائے مکہ میں یہ دستور تھا کہ وہ عرب کی خالص خصوصیات اور بچوں میں فصاحت کا جوہر پیدا کرنے کے لیے شیر خوار بچوں کو دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے۔ بچوں میں فصاحت کا جوہر پیدا کرنے کے لیے شیر خوار بچوں کو دیہات اور قصبات میں بھیجا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند روز بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا۔ اسی دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند روز بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا، جو قبیلہ بنو خوازن کی دوسری عورتوں کے ہمراہ بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب 2 سال گزر گئے اور دودھ چھڑانے کا وقت قریب آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب 2 سال گزر گئے اور دودھ چھڑانے کا وقت قریب آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ یہ بچہ قبیلے کے سارے بچوں سے زیادہ تندرست اور توانا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے 4 برس کا ہو۔ یہ بچہ قبیلے کے سارے بچوں سے زیادہ تندرست اور توانا تھا اور 2 سال کی عمر میں ایسا لگتا تھا جیسے 4 برس کا ہو۔ ہم بچوں کو اس کی ماں کے پاس مکہ واپس لے گئے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم بچے کو اس کی ماں کے پاس مکہ واپس لے گئے، مگر ہمارا جی چاہتا تھا کہ وہ ہمارے پاس کچھ مدت اور رہے۔ بنو حوازن سے مکہ لے گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کا جی یہ چاہتا تھا کہ وہ آپ کے پاس کچھ مدت اور رہے۔ تو اس پر حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سے
اس بیٹے کو میرے پاس کچھ عرصہ کہا کہ اس بیٹے کو میرے پاس کچھ عرصہ اور رہنے دو تاکہ یہ خوب پل کر تندرست ہو جائے، تناؤ مند ہو جائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ مکہ کی خراب آب و ہوا اس کی صحت پر برا اثر ڈالے گی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ مکہ کی خراب آب و ہوا اس کی صحت پر برا اثر ڈالے گی۔ چنانچہ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اصرار پر انہیں اس عظیم بچے کو مزید مدت کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ قبیلہ ہوازن میں گئے تو اس وقت ایک نیا واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قبیلہ ہوازن میں گئے تو اس وقت ایک نیا واقعہ پیش ہے جس کی تفصیل حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ مکہ سے واپس آ کر ابھی ہم 2-3 مہینے ہی رہنے پائے تھے کہ مکہ سے واپس آ کر ابھی ہم 2-3 مہینے ہی رہنے پائے تھے کہ ایک روز بچہ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بکریوں میں تھا۔ مکہ سے واپس آ کر ابھی ہم 2-3 مہینے ہی رہنے پائے تھے کہ ایک روز بچہ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بکریوں میں تھا۔ اتنے میں اس کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 سفید پوش آدمی آئے ہیں۔ اتنے میں اس کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 سفید پوش آدمی آئے، انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ میرا شوہر اور میں دونوں بھاگتے ہوئے گئے اور دیکھا کہ بچہ کھڑا ہے اور اس کا رنگ فک ہے۔ اس کے رضاعی باپ نے اسے اٹھا لیا اور پوچھا، بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ بچے نے بتایا کہ 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے تھے، مجھے لٹا کر انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پھر ویسا ہی کر دیا جیسا وہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے پیٹ میں وہ کوئی چیز تلاش کرتے رہے، معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی۔ علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ہم اس بچے کو گھر واپس لے آئے تو میرے شوہر کہنے لگے، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم اس بچے کو گھر واپس لے آئے تو میرے شوہر کہنے لگے، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، بہتر یہی ہے کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ہم اسے لے کر اس کی ماں کے پاس مکہ پہنچے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا، تم کیسے اس کو واپس لے آئی؟ تم تو اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے بڑی حریص تھیں۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اب بچے کو خوب پال کر بڑا کر دیا ہے اور میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ اسے کچھ حوادث پیش نہ آ جائیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اصل بات کیا ہے، مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ان کے اصرار پر شق صدر کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تمہیں اس بچے کے بارے میں شیطان کا خوف ہے؟ علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ
اللہ کی قسم شیطان کے لیے اس پر کوئی راہ نہیں، میرے اس بچے کی بڑی شان ہے۔ اس طرح 4 سال کی عمر میں یہ عظیم بچہ اپنی ماں کے پاس واپس مکہ آ گیا۔ بچپن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہات میں قبیلہ بنی سعد میں قیام کرنے کی وجہ سے آپ کی عربی زبان نہایت فصیح ہو گئی تھی۔ 4 سال کی عمر میں یہ عظیم بچہ اپنی ماں کے پاس واپس مکہ آ گیا۔ بچپن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہات میں قبیلہ بنی سعد میں قیام کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان نہایت فصیح ہو گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے اور بنی سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا تھا، جن کی زبان فصیح عربی تھی۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تم میں سے زیادہ عربی دان ہوں، میں قریشی ہوں اور بنی سعد بنی بکر میں میری رضاعت کا زمانہ گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تم میں سے زیادہ عربی دان ہوں، میں قریشی ہوں اور بنی سعد بن بکر میں میری رضاعت کا زمانہ گزرا ہے۔ ابن سعد اور ابن اسحاق کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ لے گئیں۔ ابن سعد اور ابن اسحاق کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ لے گئیں، تاکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کے خاندان عدی بن نجار سے آپ کو ملائے اور متعارف کرائے۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام رہا۔ اس دوران میں انہوں نے وہ مکان آپ کو دکھایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام رہا۔ اس دوران میں انہوں نے وہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ مدفون تھے۔ بچپن میں دیکھے ہوئے یہ مقامات اور دیگر واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد رہے، جس کی شہادت بعد کی روایات سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال ہونے کی جگہ دکھائی اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدفون تھے۔ بچپن میں دیکھے ہوئے یہ مقامات اور دیگر واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد رہے، جس کی شہادت بعد کی روایات سے ملتی ہے۔ 1 ماہ مدینہ میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر واپس مکہ مکرمہ جانے کے لیے روانہ ہوئیں، تو راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور یہاں دفن ہوئیں۔ 1 ماہ مدینہ میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر واپس مکہ مکرمہ جانے کے لیے روانہ ہوئیں، تو راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور یہاں دفن ہوئیں، اور ایمن جو حضرت عبد المطلب کی باندی تھی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی باندی تھی، ایمن
جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس پہنچیں، اور یہ یتیم بچہ 6 برس کی عمر میں ماں باپ کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کی باندی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس لے کر پہنچیں۔ یہ یتیم بچہ 6 برس کی عمر میں ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شروع سے ہی اپنے یتیم پوتے سے بے پناہ محبت تھی۔ بیٹے کے بعد بہو کے انتقال نے اس محبت کو شیفتگی کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ بیٹے کے بعد بہو کے انتقال نے اس محبت کو شیفتگی کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے پوتے کو تمام اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے اور اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شروع سے ہی اپنے یتیم پوتے سے بے پناہ محبت تھی۔ بیٹے کے بعد بہو کے انتقال نے اس محبت کو شیفتگی کی حد تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنے پوتے کو تمام اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے اور اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوتے ہوں، اور کبھی کبھی کھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھا لیتے تھے۔ لیکن دادا کی یہ شفقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر تک حاصل نہ رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی 82 برس کی عمر میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور ہجون میں دفن ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی 82 برس کی عمر میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور ہجون میں دفن ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب 82 برس کی عمر میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور ہجون میں دفن ہوئے۔ پہلے والدین اور پھر دادا کا سایہ عاطفت اٹھا کر یہ دکھانا مقصود تھا کہ یہ نونہال جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان سب اسباب سے بے نیاز ہیں۔ پہلے والدین اور پھر دادا کا سایہ عاطفت اٹھا کر یہ دکھانا مقصود تھا کہ یہ نونہال جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان سب اسباب سے بے نیاز ہے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد بعض روایات کے مطابق ان کی وصیت کی روح سے اور بعض روایات کے مطابق بطور خود حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بعض روایات کے مطابق ان کی وصیت کی روح سے اور بعض روایات کے مطابق بطور خود حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال اور 2 مہینہ ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب رضی اللہ عنہ نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال اور 2 مہینے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب رضی اللہ عنہ نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ شریک سفر تھے۔ راستے میں مقام تیمہ پر قیام کیا۔ مورخین کے بیان کے مطابق بحیرہ رحب کا واقعہ اس سفر میں اسی مقام پر پیش آیا۔ تیمہ کے مقام پر بحیرہ رحب کا واقعہ اسی مقام پر پیش آیا۔ یہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نامی رہتا تھا۔ وہ قافلے کو دیکھ کر خلیفۃ مامون اپنے حجرے سے باہر آیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہیں۔ تیمہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب بحیرہ نامی رہتا تھا۔ وہ قافلے کو دیکھ کر خلیفہ مامون اپنے حجرے سے باہر آیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام پذیر تھے تو اس وقت اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام پذیر تھے تو اس وقت اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن شہور کو پہنچے تو مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشغلہ اپنایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ بخاری شریف کی کتاب الجارح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جس میں اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ دینار کے حوض چرایا کرتا تھا، جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی ابتدائی زندگی میں بکریاں چرائیں۔ حضور علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی کہ حرب فجار کا معرکہ بھی ہوا۔ عربوں میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، ان میں حرب فجار سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک تھی۔ حرب کے معنی ہے جنگ، حرب فجار نامی جو جنگ تھی وہ سب سے زیادہ خطرناک اور مشہور تھی۔ یہ لڑائی قریش اور کیس کے قبیلوں کے مابین ہوئی۔ قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرکہ میں شرکت کی۔ الہاشم کے علم تلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے اور خاندان کی عزت و وقار کا جو معاملہ تھا
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، لیکن جیسا کہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قوموں میں شجاعت کی آبیاری اور حمیت و غیرت کی ترویج کے لیے جنگ ایک مفید اور ناگزیر کام ہے، لیکن بہت سی طبیعتیں ایسی ہوئیں جو جنگ کی طرف آمادہ نہیں ہوتیں، بلکہ وہ صلح اور آشتی کا دامن تھام کر انسانیت کو ترقی اور جگانگت سے ہمکنار کرنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ جنگ فجار سے جب لوگ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور خاندان ہاشم کے سربراہ زبیر بن عبد المطلب نے صلح کی تجویز پیش کی، جسے سب نے اچھی نگاہ سے دیکھا۔ چنانچہ یہ معاہدہ ہوا کہ ہم بے امنی کو دور کریں گے، نمبر 2 مظلوموں اور غریبوں کی مدد کریں گے، نمبر 3 مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ معاہدے میں یہ طے پایا کہ ہم بے امنی کو دور کریں گے، نمبر 2 مظلوموں اور غریبوں کی مدد کریں گے، نمبر 3 مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے اور اپنے عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا، اور اگر آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔